بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ لوگ ایڑا بنا کر اور پیڑا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، اور ملائی بوٹی اور پیڑا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کے اندر ان کے پیٹوں میں کیڑے، جب قبر میں انہوں نے جانا ہے، ان کے ہر ایک جسم کو کیڑوں نے کھا کھا کے نوچ نوچ کر ان کی ہڈیوں کا ہی بوتلا نکال دینا۔ ناظرین، جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جی ہم کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ مذہبی نعرہ لگا کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب پہ اندر سے مذہبی نہیں ہوتے، اندر سے مذہب پہ پیرا کار نہیں ہوتے، خلیوں انہوں نے مذہبی بنایا ہوتا ہے، یا سماجی نعرہ دے کر لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے لیڈر نہیں ہوتے، لیڈ کرنا نہیں جانتے، عوام کو دکھ کا مداوع نہیں کرتے، اگر کسی عہدے کے اوپر آ جاتے ہیں وہ لیڈ نہیں کرتے، عوام کو لیڈ نہیں کرتے۔ ناظرین، ان کا بھی یہ کہنا ہے، اگر جو کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، ملک آزاد ہے، ناظرین وہ بیسیکلی ملک آزاد نہیں ہے۔ جو اس عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آزادی کا پرچار کرتے ہیں۔ جب آزادی کا کہتے ہیں آزادی تو IMF کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ خارجہ پالیسی اور مقامی اندرونی پالیسی، باہر کی پالیسی اور اندر کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ بین الاقوامی یعنی کہ بین الاقوامی جو سرگناہ ہیں، بین الاقوامی کے جو بتے یعنی کہ جسے کہتے ہیں گنڈے اور پر گنڈے بنے ہوئے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نہ سماجی پالیسی بنا سکتے، نہ دفاعی پالیسی بنا سکتے، نہ ادھر کیا کہتے ہیں کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ عوام کہتے ہیں ہم خالی پیلی آزادی کا نعرہ لگاؤ۔ اب یہ دیکھیں کتنے لوگوں کا اپنا مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ 8 جی کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر وہ اپنا گھر نہیں لے سکتے۔ ناظرین، ان لوگوں کو ہم کو لگا یہ تو ناظرین میری بات سنیں، ملک جو ہے بہت قربانیوں سے لیا گیا، میں مانتا ہوں۔ قربانی کس لیے دی گئی تھی؟ اس لیے دی گئی تو ہماری جو عوام ہے ان کے لیے فلاح ہو جائے گی، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اپنی مذہبی جو ہمارے مذہبی ہیں ہم یعنی کہ وہ آزادی سے منائیں گے، تو ایسے کریں گے۔ تو وہ اگر نعرہ لگا کے ملک بنائے گا، پھر اپنی پالیسیاں ہم خود بنائیں گے، اپنے ملک ہم خود ترقی یافتہ ہوئے گی، ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ ناظرین، اس سے زیادہ خوشحال جب انگریز کی حکومت تھی، عوام تب تھی۔ ناظرین، آپ پرانی اخبارات یا دستاویزات اس زمانے کے جو تھے وہ نکال لیں، اور اس زمانے کے نکال لیں، اس زمانے کے جرائم کی فاصل نکال لیں، اس زمانے کی بھی نکال لیں، اس زمانے کی بولنے کی آزادی نکال لیں، اس زمانے کی بولنے کی آزادی نکال لیں، اس زمانے کی سماجی آزادی نکال لیں، اس زمانے کی سماجی آزادی نکال لیں، آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ قربانی دینے سے پہلے کہاں کھڑے تھے، قربانیاں دینے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اس دن کے لیے جوان بیٹیاں لوگوں کی اٹھائی گئی، لوگوں نے برداشت کیا، لوگوں نے شہادتیں نوش کی، لوگوں نے برداشت کیا، لوگوں نے کتنے بچوں کنویں کے اندر لوگوں نے عورتوں نے بچے پھینک دیے، کہیں شور نہ کریں ڈر کے، عورتوں نے بچے پھینک کے اس کے بعد عورتوں نے خود چھان لگا دی، عورتوں نے لگائی بچوں کے بعد، عورتوں نے خود چھلانگ لگائی۔ جب چھلانگ لگائی اس دن کے لیے،
ناظرین ابھی بھی اس خطے میں جسے ہم خطہ ہند کہتے ہیں، خطہ ہند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انہوں نے اس خطے کو خطہ ہند کہا ہے، ہم بھی اس لیے اس کو خطہ ہند کہتے ہیں۔ ناظرین جب خطے ہند نے کے اندر اس ابھی بھی کئی کنویں ابھی بند پڑے ہوئے ہیں، ان کنویں کے اندر جو تحریک چلی تھی، آزادی موومنٹ تحریک جسے کہتے ہیں، پاکستان ہندوستان کے جو بٹوارا ہوا اس کو آزادی موومنٹ تحریک کہتے ہیں۔ اگر ناظرین جو آزادی جو تحریک جب انگریز سے پہلے، جب انگریز سے فیٹ ہوئی تب بھی آزادی کی تحریک چلی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے یعنی کہ پاکستان ہندو مسلمان اکٹھے نہیں، یعنی کہ علیحدہ ملک بنائیں گے، علیحدہ ملک بنا لیا، اس دوران بھی تحریک جو چلی اس کے اندر اندھے کنویں ہیں جسے کہتے ہیں اندھا کنواں، جس کنویں کے اندر اتنی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، منہ تک لاشیں آ گئی کنویں کی۔ جب منہ تک لاشیں آ گئی، لوگوں نے کیا کیا، اس جو علاقے کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اوپر مٹی ڈال دی، کسی کو پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بھائی، قافلہ آیا پورا پورا قافلہ شہید کر دیا، پورا پورا قافلہ آیا اور قافلے کو کر دیا چل۔ تو میں نے کہتا نہیں، جو کوئی مسلمان فوت ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں، ہندو ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں، جو بھی اس وقت ناحق قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مارے گئے، مظلوم، ناظرین ان سب کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ جو یہ چند ایک لوگ وہ اپنی بلڈنگیں، اپنا نام بنائیں، اپنا پیسہ پھر اس ملک کے اوپر کما کر اس ملک میں سے لوٹ مار کر باہر لے جائیں، ادھر رہنا پسند بھی نہ کریں، بعد میں بچوں کو اپنے کو باہر رکھنا پسند کریں کہ ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا۔ ناظرین ان کی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نہیں، ناظرین اللہ پاک کا میکنزم ہے، جب اللہ پاک کا اللہ کا ایک نظام ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو حدود، اللہ کہتا ہے حدود مت کراس کرو، جب حدود کراس کرتے ہیں اللہ پھر اس کو آنی ہاتھوں میں نپٹ لیتا ہے، اس کو چوک میں، چراہے میں، کھڈ میں گھس جائے وہاں پہ ذلیل کرا دے گا، جو اس کے دنیا کے جس مرضی کونے میں وہ ناظرین کو پتہ چلا جائے گا، وہ ذل و رسوائی ہوگا، سکون سے وہ رہ نہیں سکتا۔ کتنی زندگی ہے، 100 سال ہو جائے گی، زیادہ 100 سال، زیادہ سے زیادہ، اگر اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، کتنی بھی ہو سکتی، اس سے کم کتنی بھی ہو۔ اس کے اندر کیا آپ اچیو کر کے لے کے جا رہے ہیں، کیا اچیو کیا؟ اتنا پیسہ، اتنا لوٹ مار جب کی تو اس کے بعد یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنایا۔ سب سے آسان کام لوگ کہتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا کے نا اس کو کر دو، اپنا مقصد حاصل کرو۔ اب یہ دیکھیں، جو اتنی قربانیاں دینے کے باوجود IMF کے بغیر ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، نہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ ہم اندرونی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ IMF کے بغیر ہم نہ کوئی چیز امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے۔ IMF کون ہے؟ IMF کسی انسان کا نام نہیں ہے، IMF پالیسی کا نام ہے۔ IMF جسے کہتے ہیں معاشرتی، جہاں پہ منی، پیسہ، ٹریل جو ملکوں کو دیتے ہیں، وہ کن کے نرگے میں ہے؟ وہ ان کے نرگے میں ہے جو لوگ پیچھے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ مینج کیا؟ اس کو اس طرح سے چھوڑ دینی ہے، اس کو اس طرح سے چوٹ کرنی ہے، اس کو اس طرح چوٹ کرنی ہے، وہ خود ہی تیار کر رہے ہوتے ہیں بندے کو نیچے گرانے کے لیے ملکوں کو۔ جب ایک گاؤں کا، ایک مثال بتا دوں، مثال کا آپ کو سمجھ آ جائے گی، سادہ مثال، ایک گاؤں کا چودھری ہے، وہ گاؤں کا چودھری کہتا ہے یار یہ بندے کی میں نے نا زمین پہ قبضہ کرنا ہے، یا اس کو اپنا کینڈے کرنا ہے کہ اسے جو چیز سے سستی مجھے دے، پھر اس کے بعد میں کیا پتا اس کی زمین ہی ہڑپ کر جاؤں، میں اگر اس کو کسی کینڈے کروں کیا کروں؟ اس کہتا ہے یار اس بندے کی نا مجبوری دیکھ کے ہے،
وہ کچھ بندے ہوتے ہیں اس کو یاشی پہ لگا دیتے ہیں، وہ پیسے یاشی پہ لگا کے اس کو اس کے گھر والوں کو یاشی پہ لگا دیتے ہیں، وہ پیسے ضائع کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، پیسے یہاں تک آئے تھے اس بندے کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جو بندہ چودھری نے بندے بھیجے تھے اس بندے کو یاشیوں پہ لگانے کے لیے، وہی پھر ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو میرے کو آنا، میرے پاس بھیج ان کو، تو میں اس کو قرضہ دوں گا، پھر میں پیسے لے لوں گا۔ پھر اسی چودھری کے بندے جاتے ہیں اس کے پاس جو اس کو پہلے یاشی پہ لگاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یار ساڑا چودھری نے تینوں گل کرا دینے پروان، ساڈا جو کمیشن ہے نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ کمیشن انہوں نے لٹا بھی دیتا تو کمیشن بھی اثر کر رہی ہیں اندر کولوں گی، کمیشن ہماری اتنی بیچ میں سے ہوئے گی، پھر آپ ایک قرضہ آپ سے چودھری کو تم دعا دینا جو نہ تم چودھری صاحب دے دیں گے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وہ چودھری صاحب کو آندے نے، چودھری صاحب کے پاس آتے ہیں، جب چودھری صاحب کے پاس آتے ہیں تو چودھری صاحب اپنی شرائطیں رکھتا ہے، یار مینوں پیسے اینے دیر چاہیے نے، ٹھیک ہے مینوں اس طرح کر کے وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ پھر وہی بندے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یار اتنے فلانا بزنس نہ کر لیے، پیسے زیادہ ملیں گے ہمیں، یہ ملیں گے وہ ملیں گے، وہ ادھر سے لگا کے پھر وہ پیسے جاڑ کے اصل پھر وہ بندہ اتنا مقروض ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے پاس لینے آتا ہے، پھر وہ اتنا مقروض ہوتا ہے وہ چودھری کے بغیر کچھ سانس بھی بیچارہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے آئی ایم ایف نے ایسے ہی ٹریپ کیا، ٹریپ کرنے کے بغیر بعد ٹریپ کرنے کے بعد جب ٹریپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا میری پالیسی کی چلے گی، میری پالیسی کے بغیر آپ اپنی پالیسی بنائیں گے میں کٹ مار دوں گا، میں آپ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس وقت انہوں نے لگامے ہاتھ۔ ناظرین آمدن لوگوں کی ہو بیچاروں کی 10,000 کی 20,000 30,000 خرچات ان کے ہو جائے زیادہ، ناظرین وہ بندہ ترقی کی ریشہ کس طریقے سے جائے گا؟ مگر یہ ہے ایک دل کی جو او ہے نا، او جسے کہتے ہیں او ہاں ناظرین، وہ بندہ حق پہ اسی آسمان تک جاتی ہے۔ پھر جوڈیشری بالکل آزاد نہیں ہے، ایک سے 126واں نمبر ہمارا، کس کے پاس معاشرے پہ یا کس کے پاس یہاں پہ اس یقین کر ناظرین بے یقینی ہوئی پڑی ہے، بے یقینی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو ہمارا فیوچر کیا بنے گا، ہم کیا کریں، کس بات پہ کریں گے، کیا فیوچر ہے کیا نہیں۔ اس لیے ناظرین بہت لوگ باہر جا رہے ہیں، آزادی سے ملک حاصل کہتے کیا تو پھر اس ملک میں رہنا پسند بھی نہیں کر رہے۔ آج آپ ویزا سستا کر دیں، سستا یہ آسان قسطوں پہ کر دیں ویزا، کئی لوگ جانا چاہتے ہیں وہ پیسے نہیں ان کے پاس ہے نا، آج کر دیں آپ یہ آدھا ملک خالی نہ ہو جائے، مجھے آپ کہنا کہ بھی نہیں آدھے سے زیادہ ملک بنا کے ہمیں جانے دو، خدا کے واسطے ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں جانا دیکھیں اتنا بیزار لوگوں کو کر دیا۔ بات تو یہ سچ ہے، بالکل سچ بات ہے، اتنا بیزار کر دیا پکڑ کے کہ لوگ یہاں رہنا پسند بھی نہ کریں۔ زیادہ تر لوگ جو رہتے ہیں وہ مجھے کوئی کہے میں نہیں جاؤں گا، یہ مجھے کوئی بندہ کہے جی باہر جانا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مگر کچھ لوگوں کی ایسی بات ہے وہ نہیں رکتے، کہتے ہیں بڑی وہ دلے پیش کرتے ہیں ہم نے اس ملک میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں یہ ویسے کہتے ہیں، کیوں وہ بھی مجبور ہے، ان کا ساتھ گھوڑ دیا پکڑ کے۔ میرا ایک شاگرد ہے وہ 10 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 8 سال ہو گئے، میرے 8 سال تقریباً 8 سال، وہ نہیں آتا، ایک مرتبہ آیا صرف وہ کہتا میں نے ادھر ہی، حالانکہ وہ اتنا کوئی اعلیٰ عہدے پہ بھی نہیں، وہ ورکر میں گیا ہوا، وہ آتا ہی نہیں ہے جہاں کہتا میں نہیں بابا میں نے سکون نہیں ادھر تو نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم آزادی یہ وہ، کوئی ناظرین مجھے تو کچھ آزادی کا مطلب مجھے یہ سمجھا دیں، یا کوئی مجھے میری ویڈیو کو دیکھ کے میری ویڈیو کے نیچے مجھے آزادی کا بتا دیں بھی، آزادی کس بات کی، جو رائٹ اس سے زیادہ رائٹ، مذہبی رائٹ، سماجی رائٹ، سوشل ورکر رائٹ اور نظریاتی رائٹ باہر کے ممالک میں ہیں، جس ملک میں آپ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ادھر کیا تو وہ کیا، اس ملکوں میں زیادہ ہے، آپ بھی چلے جائیں آپ کو بھی رائٹ زیادہ ملے گے، ادھر نہیں بول سکتے آپ، تو کہیں گے ایسے ہی بس ناظرین یہ بات